یا رسول اللہ آپ سلامت رہے، یا رسول اللہ آپ کی ناموس سلامت رہے، آپ کی عزت سے عزت ہماری ہے، آپ کی عظمت سے عظمت ہماری ہے، ہم آپ کی ناموس پر پہرا دیں گے، ہم حرمت رسول کے محافظ ہیں۔ یا رسول اللہ ہم اپنی ازواج کو چھوڑ سکتے ہیں، اپنی اولاد بھول سکتے ہیں، اپنے مال و منال کو فنا کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی عزت و حرمت پر پہرا دینا نہیں چھوڑ سکتے۔ میرا سب کچھ آپ پہ قربان یا رسول اللہ۔ یہ پرچم جا لے کر نکلو، اے خاک نشی مقتل مقتل، یہ رسم دوبارہ زندہ ہو، ظالم پر ہے بدکاری ہو، جس دن سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ گستاخ نبی کی ایک سزا، سردن سے جدا، سردن سے جدا، گستاخ نبی کی ایک سزا، سردن سے جدا، سردن سے جدا۔ گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے، تیری اب خیر نہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها سبحان اللہ۔ والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها آمنت بالله صدق الله العلي العظيم صلى الله عليه يا رسول الله
سامع نزید شام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، دعا ہے ہمارے بھائی محترم بھائی محمد ثابت صاحب جلال دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائیں۔ آپ دور نزدیک سے جتنے اہل محبت اس بزم محبت میں تشریف فرما ہوئے، رب ذوالجلال آپ سب کو قدم قدم میں کروڑوں برکت عطا فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا تشریف فرما ہوئے، نام سے واقفیت نہیں، پہلی دفعہ زیادہ رب ذوالجلال اس پاک و پاکیزہ محفل میں آپ کی شرکت کو ہمارے لیے باعث برکت فرمائے۔ علامہ صاحب نے دوران خطبہ جو آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ورفعنا لک ذکرک، اس پہ گزشتہ رات اپنے بھائی فیصل کے ہاں بڑی تفصیل سے اس آیت پاک پہ گفتگو ہوئی اور تقریباً پونے 2 گھنٹے اسی آیت کو ڈسکس کیا گیا۔ حضرت نے بھی مختصر وقت میں بڑے خوبصورت انداز میں اس پاک و پاکیزہ آیت پہ گفتگو فرمائی۔ مزید ایک بات ذکر رسول کے حوالے سے عرض کر دوں، بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ بھائی مشتاق کے ہاں یہی آیت پڑھی، اس پہ گفتگو ہوئی، اور جو باقی گفتگو جو میری حقیق بساط کے مطابق تھی وہ کل بالتفصیل اس کو آپ نے سماعت کیا۔ ذکر رسول کے حوالے سے ایک بات اور عرض کرتا چلوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 103 میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اذکروا، اذکر نہیں فرمایا، صیغہ واحد کا استعمال نہیں فرمایا، اذکروا جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، اور اذکروا امر ہے اور مطلق امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، گویا ذکر کرنا تم پر واجب ہے، ذکر کرنا تم پر واجب ہے۔ کس کا؟ نعمت اللہ علیکم، اللہ نے جو تم پر نعمت فرمائی اس کا ذکر کرنا واجب ہے۔ جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے تحت اس کا ذکر ہونا چاہیے، لیکن سورہ بقرہ کی اس آیت نمبر 103 میں کس نعمت کا ذکر ہے کہ کون سی نعمت ہے جس کا ذکر کرنا، اور اذکر اکیلے اکیلے نہیں، اذکروا اکٹھے ہو کے کرنا، وہ کون سی نعمت ہے جس کا ذکر کرنا واجب ہے؟ کہا اذ کنتم اعداء، یہ وہ نعمت ہے جس کے آنے سے تم پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، اس نعمت نے آ کے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، تمہاری قربت کو بڑھایا، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور اس نعمت کے آنے سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ وہ نعمت عظمی کون ہے جس نے اپنے پاکیزہ زبان سے فرمایا المسلم اخو المسلم؟ تو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے آ کے ہمارے دلوں کو جوڑا، ہمیں بھائی بھائی بنایا۔ تو یہ اس آیت پاک میں جس نعمت کا ذکر کرنا واجب ہے وہ نعمت خود ذات رسول ہے، اور خود ذات رسول کا ذکر خود میرا اللہ کتنا کرتا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ سماعت فرما سکے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس ضمن میں میں تفصیلات جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا، لیکن ایک بات میرے ذہن میں نہیں آئی ہے، وہ آپ کی
خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ مصطفیٰ پر درود پڑھ رہا ہے. یہ بھی آپ نے سماعت فرمایا کب سے پڑھ رہا ہے، کس پہ پڑھ رہا ہے، تو جس پہ پڑھ رہا ہے وہ کب سے، یہ ساری تفصیلات آپ نے سن لی. ایک نئی بات یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی پر درود پڑھ رہا ہے. جو سلو میں مضارع ہے، مضارع میں دوام اور استمرار ہے، ہمیشگی ہے، یعنی دائماً مستمرن، ہر لحظہ، ہر گھڑی، ہر ساعت اللہ مصطفیٰ پر درود پڑھ رہا ہے. اللہ کا درود کون سا ہے، یہ نئی بات ہے. بھئی آپ کہتے ہیں نا اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھ رہے ہیں، ساری زندگی ہم یہی سنتے آئے ہیں، تو آج اس کو بھی بیان کر دیا جائے تو مناسب ہے کہ اللہ کا درود کون سا ہے. اللہ کا درود کون سا ہے. کیونکہ علامہ صاحب ایک اشارہ فرما رہے تھے، بلکہ اشارہ نہیں کھلا انہوں نے بیان کر دیا. ایک قوم درود شریف پہ زور دیتی ہے. اب درود اور سلام اس حوالے سے بھی تفصیلات جو ہے وہ میں عرض کر چکا کہ درود اور سلام اس کی شرعی ڈیفینیشن کیا ہے اور درود و سلام میں فرق کیا ہے اور اللہ کیا درود پہ زور دیتا ہے یا سلام پہ زور دیتا ہے، یہ ساری تفصیلات آپ سن چکے. اللہ کا درود کون سا ہے، یہ ایک نئی بات ہے کہ ساری زندگی ہم یہ کہتے ہیں اللہ درود پڑھ رہا ہے، بلا شبہ پڑھ رہا ہے، ہر لمحہ پڑھ رہا ہے، ہر گھڑی پڑھ رہا ہے. اللہ کا درود کون سا ہے، سبحان اللہ کا درود کون سا ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ درود تو صرف ایک ہے، کون سا جی، درود ابراہیمی. بلا شبہ بندہ مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ درود ابراہیمی درود شریف ہے، اور درود شریف جتنے سیغوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے سب سے افضل و اعلیٰ اکمل اشرف درود درود ابراہیمی ہے. درود، لیکن سلام اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں صرف درود ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. پڑھ برکت کے پڑھ انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود ابراہیمی ہے. تو بھائی بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ درود تو صرف درود ابراہیمی ہے. تو بھائی اللہ درود پڑھ رہا ہے، جی بالکل پڑھ رہا ہے، انکار نہیں. تو کیا اللہ درود ابراہیمی پڑھ رہا ہے؟ آرگیز نہیں، یہ اللہ کا درود نہیں ہے. کیوں؟ میں ثابت کرتا ہوں اللہ کا یہ درود نہیں ہے، کیونکہ یہ درود شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کیا کہتے ہیں آپ؟ اے اللہ، اللہم اے اللہ، صلی علی تو درود پڑھ، صلی علی اے اللہ تو درود پڑھ محمد و آل محمد پر. یہی آپ درود ابراہیم پڑھتے ہیں نا. تو بھائی اللہ کا اگر یہ درود ہو، درود ابراہیمی ہی اگر اللہ کا درود ہو، تو کیا اللہ ایسے ہی پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد کہ اے اللہ تو درود پڑھ؟ اب اللہ تو ایک ہے، یہ تو نہیں کہ اس اللہ کے اوپر کوئی اور اللہ ہے جس کو یہ اللہ کہتا ہے کہ تو پڑھ. بات سمجھ نہیں گئی آپ؟ بھائی اللہ کا یہ درود تو نہیں، کیونکہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود پڑھ. اب اللہ بھی جو ہی کہے اے اللہ تو درود پڑھ، بات کوئی سمجھ نہیں لگتی. تو اللہ تو ایک ہے، اب اللہ کے اوپر کوئی دوسرا اللہ تو ہے نہیں کہ یہ اللہ اس کو کہے کہ اے اللہ اللہم اے اللہ تو درود پڑھ. تو درود ابراہیمی اللہ کا درود نہیں. اللہ کا درود کون سا ہے؟ بخاری شریف پڑھیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں اپنے استاد امام ابو العالیہ رفیع بن مہران، جو امام بخاری کے استاد ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام ابو العالیہ رفیع بن مہران. ان کا قول امام بخاری شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، صلاۃ اللہ ثناءہ علیہ عند الملائکہ کا اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کی مجلس سجا کے مصطفیٰ کریم کی ثنا کر رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ
بچہ جانتا ہے کہ ثنا کا معنی تعریف، ثنا کا معنی تعریف، ثنا کا معنی تعریف، شان بیان کرنا، تو گویا اللہ ساری مخلوق ہو کے رب کی ثنا کرتی ہے، رب خالق و مالک ہو کے مصطفیٰ کی ثنا کرتا ہے۔ یہ بخاری شریف پڑھ رہا ہوں، اور جتنے اس وقت تک لیکچر ہو چکے ہیں ساری ریکارڈنگ بھائی ناصر کے پاس موجود ہے۔ میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں اور مرتے دم تک اپنے ہر جملے کا پیرا دوں گا انشاءاللہ۔ بڑی ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں، بخاری شریف پڑھ رہا ہوں۔ امام ابو العالیہ بن میران کہا اللہ کا درود کون سا ہے؟ کہا اللہ مصطفیٰ کریم کی ثنا کر رہا ہے۔ ثنا کا معنی تعریف، تو مانیے کہ اللہ فرشتوں کی مجلس سجا کے کبھی مصطفیٰ کے چہرے کی بات کرتا ہے، کبھی نبی کی زلف کی بات کرتا ہے، کبھی حضور کے ید اللہ والے ہاتھوں کی بات کرتا ہے، کبھی ما ذاق البصر کی بات کرتا ہے، کبھی حضور کے سینے کی بات کرتا ہے، کبھی حضور کے چاند کے 2 ٹکڑے کیے جانے کی بات کرتا ہے۔ اللہ ثنا کر رہا ہے، مصطفیٰ کریم کی ثنا کر رہا ہے، یہ اللہ کا درود ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی توصیف رسالت، ثناء رسول کرنا، مصطفیٰ کریم کی ثنا کرنا، یہ اللہ کا درود اور اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت ارشاد فرماتے، دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی محبت رسول کے حوالے سے، بلا شبہ آپ نے جو فرمایا بالکل سچ فرمایا کہ محبت جو ہوتی ہے نا، محبت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کا ذکر کرے۔ آپ فرما رہے تھے کہ نمازیں، آپ نے نمازوں کو بھی ڈسکس کیا کہ خدا کا فرض ہے، انکار نہیں، لیکن کوئی اگر نمازی یہ سمجھے کہ صرف نمازوں پہ کام بن جائے گا تو غلط فہمی ہے۔ میں نماز پڑھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر کوئی کہے کہ داڑھی رکھنے سے معاملہ ہو جائے گا تو میں داڑھی رکھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط فہمی ہے۔ وہ ہی اور بہی کا کل مطلب بتایا تھا نا کہ قوم ہی پہ اٹکی ہوئی ہے کہ نماز سے ہی کام بنے گا۔ بھائی نماز سے بھی کام بنے گا، یہ بات ٹھیک ہے، ہی نہیں۔ تو سامع نزیر سے ہم توجہ فرمائیے، نماز سے کہا اظہار محبت کیسے ہوتا ہے؟ اظہار محبت کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ کوئی کہے جناب والا نماز پڑھنے سے ہوتا ہے، تو بالکل بندہ مومن اگر نماز پڑھے تو پھر تو محبت رسول کے اظہار ہے، لیکن نماز صرف مومن تو نہیں پڑھتا، منافق بھی پڑھتا ہے، وگرنہ اس کا فیصلہ تو آپ عقل مند ہیں، صاحب بصیرت لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ تاریخ یقیناً آپ نے پڑھی سنی ہوگی، کربلا میں یزید بھی نماز پڑھنے والا تھا، حسین بھی نماز پڑھنے والا تھا جی، تو نماز تو دونوں طرف تھی، پھر کیا دونوں صحیح ہیں؟ نہیں بھئی اذان تو یزیدی کیمپ میں بھی ہو رہی ہے، حسینی کیمپ میں بھی ہو رہی ہے، تو سارے اذان دینے والے ٹھیک ہوئے؟ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ تو بھئی نماز تو ادھر بھی تھی ادھر بھی تھی، تو کیا اگر سارے نمازی ٹھیک ہے تو پھر یزید بھی ٹھیک ہے، حسین بھی ٹھیک ہے؟ نہیں، سارے نمازی ٹھیک نہیں ہیں۔ اگر سارے نمازی ٹھیک ہوں تو بخاری شریف ایک جگہ نہیں 3 جگہ یہ روایت موجود ہے، 3 جگہ، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں تو دوران تقسیم سورہ توبہ کی آیت نمبر 58 کا شان نزول پڑھیے۔ جب حضور مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو ایک آیا منافق، اس نے کہا اعدل یا محمد، اے محمد عدل کرو، کیونکہ حضور کسی کو تھوڑا دے رہے کسی کو زیادہ دے رہے تھے، تو اس نے کہا مال غنیمت ہے، مالک تو اللہ ہے، اگر میرے نبی کو مختار کل مانتا کبھی حضور کی تقسیم پہ اعتراض نہ کرتا۔ نبی کسی کو زیادہ دے رہے ہیں کسی کو تھوڑا دے رہے ہیں، تو کہتا ہے اے محمد عدل کرو۔ یہ بات کہہ کے پیچھے ہٹا، فوراً قرآن نازل ہوا، پڑھیے سورہ توبہ 10واں پارہ آیت نمبر 58۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، میں محبوب یہ منافق آپ کی عطائے تقسیم پہ اعتراض کرتا ہے۔ یہ سورہ توبہ پڑھ رہا ہوں، یہ اعتراض کر کے وہ پیچھے ہٹا، حضرت عمر نے تلوار نکالی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کا سر اتارتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اس کو قتل نہیں کر سکتا،
یا رسول اللہ آپ اجازت فرمائیے. حضور نے فرمایا جاؤ. حضرت عمر تلوار لے کے جلدی جلدی پیچھے گئے نا, آگے وہ نماز پڑھ رہے ہیں. بخاری شریف پڑھ رہا ہوں اور ایک جگہ نہیں 3 جگہ روایت موجود ہے. جس کو بخاری کی ہوا بھی نہیں لگی ہے وہ ممبر پہ چڑھ کے بیٹھ جائے جی اور لوگوں کو گمراہ کرتا پھرے. اور بھائی میرے بخاری شریف کا یہ باب محبت بھی تو اوپن کریں, اس کو کیوں کلوز کر دیا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے. حضرت عمر واپس آئے, یا رسول اللہ وہ تو نماز پڑھ رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا اسی کی پشت سے وہ لوگ پیدا ہوں گے, اسی کی پشت سے وہ لوگ پیدا ہوں گے کہ جب ان کو تم نماز پڑھتے دیکھو گے تو تمہیں اپنی نمازیں حقیر نظر آئیں گی, تمہیں خود شرمندگی ہوگی کہ تو نمازیں تو ان کی, ہماری کون سی نماز ہے؟ تو نماز تو وہ بھی پڑھ رہا ہے جو سب سے بڑا لعنتی ہے, جو نبی کی عطائے تقسیم پہ اعتراض کرتا ہے. تو نبی کی عطا پہ اعتراض کرنے والا یقیناً نماز بھی پڑھتا ہے. بات سمجھ نہیں ہے, لیکن وہ مومن نہیں ہے, وہ منافق ہے جو نبی کی عطا پہ اعتراض کرتا ہے. اور اس عطا کے حوالے سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 58 پڑھ لیجئے, سورہ توبہ کی آیت نمبر 59 پڑھ لیجئے, سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 پڑھ لیجئے, سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 پڑھ لیجئے, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 پڑھ لیجئے, سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 96 پڑھ لیجئے, اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 پڑھ لیجئے, سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 پڑھ لیجئے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, علماء اہل سنت. سبحان اللہ. عطائے رسول پر ڈسکس نہیں کر رہا ہے, یہ ایک الگ میرا موضوع ہے جو انشاءاللہ ستمبر میں بیان کروں گا. جب ستمبر میں دوبارہ آنا ہے نا انشاءاللہ بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں, اس وقت ڈسکس کروں گا. آج صرف اتنا عرض کر رہا ہوں, زندگی کوئی بھروسہ نہیں, ریکارڈنگ ہو رہی ہے, یہ جو نمبر بتائے گھر جا کے چیک کر لینا. سبحان عرض کر رہا تھا حضرت نے بہت ساری گفتگو پھیلا دی ہے. تو سامع نظیر دشا میں کیا عرض کر رہا تھا کہ وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے. حضور نے فرمایا اسی کی پشت سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جو نماز تو ایسی پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ہیج سمجھو گے. تو کیا اس کو بخاری سے نکال دو گے؟ یہ کیا ہے؟ وہ ہمارے ہاں پاکستان میں کہتے ہیں نا, کوڑا کوڑا تھو تھو میٹھا میٹھا ہپ ہپ. جو اپنی مرضی کو وہ لے لو, جو اپنی مرضی کے خلاف اسے پھینک دو. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام کو ایز اے طبیعت نہ لیں, اسلام کو ایز اے شریعت لیں. اسلام ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے, ہمیں اپنے مزاج اسلام کے مطابق ڈالنے پڑیں گے. میں یہ جملہ اکثر بولتا ہوں, آپ کے لیے بول دیتا ہوں کہ یہ کوئی اسلام نہیں ہے کہ نبی کی بات سن کے چہرے کے تیور بدل جائیں. ایسے اسلام سے اللہ پناہ عطا فرمائے. ہم اس اسلام کے دائی ہیں کہ نبی کی بات سن کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے. تو سامع نظیر شام کہتے ہیں نماز بے شک نماز اللہ کا فرض ہے, لیکن نماز اللہ کا فرض ہے روزانہ 5 وقت. بات کہنے لگا ہوں, اگر دل کو لگے تو دل والی سبحان اللہ ڈیمانڈ کروں گا. نماز اللہ کا فرض, لیکن 24 گھنٹوں میں صرف, جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ بولے, باقی چپ رہے. روزانہ 24 گھنٹے میں نماز وہ فرض جو 24 گھنٹے میں, روزہ وہ فرض جو سال میں صرف 1 مہینہ, زکات وہ جو سال میں صرف 1 بار, اور وہ بھی صاحب نصاب پہ, اور حج زندگی میں صرف 1 مرتبہ, اور وہ بھی صاحب استطاعت پہ. تو نماز اللہ کا فرض, لیکن 24 گھنٹے میں صرف 5 وقت. اور میرے نبی کی محبت وہ فرض جو سانس اندر جائے تب بھی فرض. نماز فرض, روزانہ 5 وقت فرض, محبت رسول فرض, لیکن سانس اندر جائے تب بھی فرض, سانس باہر آئے تب بھی فرض. روزہ فرض, لیکن جناب والا سال میں 1 مہینہ, اور
جو صرف 24 گھنٹے میں 5 وقت فرض ہے، محبت رسول کو کیوں نہیں ڈسکس کر سے؟ زندگی کی ہر لمحے فرض ہے. سامع نصیحت شاہ میں عرض کر رہا تھا یہ بہت بڑا فرض ہے، سب سے بڑا فرض، نماز سے بڑا فرض. بطور چیلنج بات کر رہا ہوں، جس نے ماں کا دودھ پیا میرے ساتھ ٹائم رکھ لے. ایک مجھے ساتھی کہتا ہے بڑا زور لگاتے ہو، میں نے کہا زور ہے تبھی لگاتے. بھئی اندر کچھ ہے تبھی بولتے ہیں نا. اپنے باپ کے لیے سیالوی غیرت کھائے اور نبی کے لیے غیرت نہ کھائے تو سیالوی جتنا بے غیرت کون ہوگا؟ اپنے ماں کے متعلق اگر سیالوی غیرت کھائے اور نبی کی ماں کے لیے غیرت نہ کھائے تو سیالوی جیسا بے غیرت کون ہے؟ باپ کے لیے غیرت بعد میں کھانا سیکھو، ماں کے لیے بعد میں غیرت کھانا سیکھو، دوستوں کے لیے غیرت بعد میں کھانا سیکھو، نبی کے لیے غیرت پہلے ہونی چاہیے. اور جو نبی کے لیے غیرت نہیں رکھتا وہ نمازی بھی ہے تب بھی بے غیرت ہے، وہ شب زندہ دار ہے تب بھی بے غیرت ہے، وہ صائم الدہ ہے تب بھی بے غیرت ہے، قائم اللیل ہے تب بھی بے غیرت ہے. غیرت والا وہ ہے جو نبی کے لیے جس کو غصہ آتا ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے ایسے ہی بلنڈر چھوڑ رہا ہوں نہیں. جا کے گھر 26واں پارہ کھولنا، سورۃ الحجرات کھولنا اور سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 7 کھولنا. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اس کا شان نزول پڑھنا کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، عرض کر دوں. ابن ابی کے محلے سے میرے نبی گزر رہے ہیں، منافق کے محلے سے میرے نبی گزر رہے ہیں. حضور جس سواری پر سوار ہیں اس سواری نے پیشاب کر دیا. اس منافق نے کیا کیا؟ ناک پہ کپڑا رکھ لیا. خارجہ بن سلت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے صحابی تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ حضور کی سواری کے پیشاب سے غیرت کھا رہا ہے، حضور کی پیشاب کی سواری سے نفرت کر رہا ہے. یہ فطرتی بات ہے نا، انسان کی نیچر میں، انسان کی فطرت میں کہ وہ پاخانے سے نفرت کرتا ہے. لیکن میرے نبی کی سواری سے، سواری کے پیشاب سے جب اس نے نفرت کا اظہار کیا تو حضرت خارجہ بن سلت حضور کے صحابی فرماتے ہیں، اور میں او منافق خدا کی قسم تیری خوشبو سے میرے نبی کے سواری کے پیشاب کی خوشبو اچھی ہے. نبی کے لیے غیرت پیدا کرو اپنے اندر. داڑھی بے شک نبی پاک کی سنت ہے، لیکن یاد رکھنا یہ داڑھی اسی وقت فائدہ دے گی جب میرے نبی کے لیے غیرت دل میں ہوگی، نبی کا پیار دل میں ہوگا، نبی کا ادب دل میں ہوگا. اللہ نماز تو وہ بھی پڑھ رہا تھا جسے عمر قتل کرنے گئے تھے. اس کو ذرا ڈیفائن کیجئے، کوئی مولوی اس کو ڈیفائن کرے، مجھے بتائے، اس کی نماز کو ڈیفائن کرے. یزید نماز پڑھتا تھا نا، اس کی نماز کو ڈیفائن کرو. یار وہ بھی منافق تھا. اگر یقین نہ آئے تو گھر جا کے سورہ توبہ کی آیت نمبر 66 پڑھ لینا. 66 سورہ توبہ کی، اس کا شان نزول پڑھ لینا. قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. اپنی مرضی کا اسلام پیش نہ کرو، خدا اور رسول کی مرضی کا اسلام پیش کرو. سبحان اللہ. سورہ توبہ آیت نمبر 66 گھر جا کے ذرا دیکھ لینا یہ کیوں نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، اس کا پس منظر عرض کر دوں. سبحان اللہ. ہے زندگی وفا کرے نہ کرے سن لیجئے، فائدہ دے گا. سورہ توبہ آیت نمبر 66 گھر جا کے ذرا تسلی سے پڑھ لینا اس کو. یہ آیت کہاں نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی. سامع نصیحت شام میرے کریم نبی کے غلام ہیں، اس کا شان نزول آیت کا پڑھ رہا ہوں. حضور کا صحابی ہے، اونٹنی گم ہو گئی، گھر سے نکلا، اونٹنی ڈھونڈنے کے لیے جنگل کا راستہ اختیار نہیں کیا، دربار رسالت کا راستہ اختیار کیا. سیدھا در رسول پہ عرض کیا یا رسول اللہ اونٹنی گم ہو گئی. ہائے ہائے
فرمایا کہ اونٹنی میرے پاس تھوڑی ہے یہ کہ میرے پاس چلا ہے، یا میں کوئی غیب تھوڑی جانتا ہوں کہ میں تمہیں بتاؤں اونٹنی تمہاری کہاں ہے؟ ہائے ہائے، فرمایا میرے پاس کیوں آئے ہو؟ یا رسول اللہ اونٹنی گم ہو گئی ہے۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا جا جنگل میں چلا جا، فلاں درخت کے ساتھ اس کی نکیل لٹکی ہوئی ہے، جا کے لے آ۔ صحابی نے یہ نہیں کہا آپ کو کس نے بتایا، جنگل کی خبر کس نے دی؟ نہیں، صحابی تو گھر سے یہ عقیدہ لے کے نکلا تھا کہ اونٹنی کہیں بھی ہو مشکل کشا مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے نوجوان سنیوں کو پھسلانا اتنا آسان نہیں، ابھی ہم زندہ ہیں۔ ابھی تو پہلا چکر ہے، دوسرا چکر ہے، تم پتہ نہیں کتنے چکروں میں پھنس جاؤ گے۔ کبھی غیرت مند اور بغیرت اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ نبی کے لیے غیرت کھانا سیکھو، سیالی تمہارے جوتے سر پہ رکھے گا۔ یہ حضرت سے تو میری کوئی ملاقات ہی نہیں ہے، نام بھی نہیں جانتا، لیکن ممبر پہ پڑا صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ، تو ان پہ بھی پیار آیا، کیونکہ ہمارا رشتہ یا رسول اللہ، ہمارا تعلق ایسے نہیں، ہمارا رشتہ نہیں گفتگو اچھی لگتی چلے جاؤ، ہم نبی کی وفا پہ سودے بازی نہیں کر سکتے۔ ہمیں بھی طریقہ آتا ہے، رومال اوڑھ کے سبھی کو میٹھی میٹھی باتیں کہیں، سبھی اچھے ہیں، سبھی ٹھیک ہیں، سبھی کو ساتھ لے کے چلو۔ مجھے پتا ہے سبھی کہیں گے شالوی نے بڑا اچھا پیغام دیا ہے، اور مجھے پتا ہے یہ گفتگو سن کے کئی کوارٹر شاید مائنڈ کر جائیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مجھے غرض اپنے مصطفیٰ سے ہے۔ مجھے پتا ہے دوستی کس طرح نبھائی جاتی ہے، مجھے پتا ہے وفا کس چیز کا نام ہے۔ 9 FIR میں پاکستان میں بھگت چکا ہوں، جیل میں نے کاٹی ہے، اللہ نے میری عزت میں فرق نہیں آنے دیا، حضور کے صدقے سب کچھ کیا، اللہ نے اتنی عزت عطا فرمائی ہے، اور ہمیں عزت وہی چاہیے جو مصطفیٰ کے در سے ملے۔ توجہ کیجئے گا، اللہ اکبر۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، ہم دوستی کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے دوستی کسے کہتے ہیں، لیکن بھائی میرے، ہم دوستی کا ہاتھ بڑھانے سے پہلے پوچھتے ہیں تو شاہد عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں۔ ہر بندے کے ساتھ دوستی کے لیے ہاتھ نہ بڑھاؤ، ہر بندے کے ساتھ تعلق وفاداری نہ نبھاؤ، ہر بندے کے ساتھ رشتہ داری نہ نبھاؤ۔ جس سے رشتہ داری بنانی ہے نا، تعلق بنانا ہے، اس سے پہلے پوچھو تو شاہد عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا اپنی دوستیوں پہ، کس سے دوستی بنائی تھی، کس سے تعلق بنایا تھا۔ سامع نذیر دشا مرض کر رہا تھا، بات کہاں پہ چھوڑی تھی یاد ہے؟ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر گزر ہوا تھا، وہ منافقون کے، وہ تو خیر بات ہو گئی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ محبت کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی ایسے ہوتا ہے، ذرا توجہ کیجئے گا، 10 بندے بیٹھے ہو نا، آپ نہیں جانتے یہ کون ہے، وہ کون ہے، وہ کون ہے، جاننا چاہیں کس کے دل میں میرے نبی کا پیار ہے، خدا کی قسم یا رسول اللہ کہہ کے دیکھو تمہارے چہرے کی مسکراہٹ تو کس کے دل میں نبی کا پیار ہے۔ وہ بخاری شریف کی حدیث سنائی تھی نا، آج کچھ نئے چہرے نظر آ رہے ہیں، اللہ ان چہروں کو سلامت رکھے، اور میرے نبی کے نور کی رونق ان چہروں کو اللہ عطا فرمائے۔ بخاری شریف کل پڑھی تھی نا کہ کریم رؤوف الرحیم نبی پہاڑ پہ تشریف لے گئے، پہاڑ نے چومنا شروع کیا، حضور میں اوس بتو خودو ٹھہر جا، فما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان،
تمہیں نہیں پتا تم پر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید چل رہے. حضور کی آمد پہ پہاڑ جھوما. کوئی جھومے نہ جھومے، حضور کے نام پہ پتھر بھی جھومتا ہے. جھوما یا رسول اللہ، جھوما کیوں؟ بخاری کے لفظ ہیں ھذا جبل یحبنا ونحبہ. حضور نے فرمایا اس لیے جھوما ہے، یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں. پتھر حضور سے پیار کرتا ہے. محبت کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں خدا کے لیے یہ رٹی رٹائی چیزوں کی طرف نہ جائیے. بخاری شریف کا جملہ پڑھوں. سبحان اللہ. محبت کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ محبت کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ سارے چھوڑ دو، سیالوی کو ایک سائڈ پہ رکھو، بریلویوں کو ایک سائڈ پہ رکھو، تبلیغی جماعت والوں کو ایک سائڈ پہ رکھو، سب کو ایک سائڈ پہ رکھو. آؤ در رسالت سے خیرات مانگتے ہیں، پڑھتے ہیں بخاری شریف. یا رسول اللہ آپ فرمائیں محبت کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ بخاری کا جملہ سنیں گے. سبحان اللہ. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ محبت کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا حبک شیء یومی و یسم. محبت کا اظہار ایسے ہوتا ہے نہ تم کبھی محبوب کا گلہ کرو گے نہ محبوب کا گلہ سن سکو گے. یہ ہم نے اپنے پیمانے بنائے ہوئے. پیمانہ رسالت کیا ہے؟ اوزان رسالت کیا ہے؟ میرے نبی نے جو اوزان دیا ہے، میرے نبی نے جو جناب والا پیمانہ دیا ہے محبت کا، اظہار محبت کا، وہ کیا ہے؟ بخاری شریف حبک شیء یومی و یسم. فرمایا سچی محبت، میرے نبی خود فرماتے ہیں، فرمایا سچی محبت کی علامت یہ ہے نہ تم محبوب کا کبھی گلہ کرو گے نہ سن سکو گے. حال میں ہمارے شیخ فاروق عمر صاحب میلاد کی محفل کریں اور لوگ کہیں شرک ہو رہا ہے. ذکر رسول کو شرک کہنے والوں، قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں کیا منہ لے کے جاؤ گے تم؟ توجہ کرنا ہے. ہماری ذات کی بات ہوتی ہے نا. وہ اعلیٰ حضرت نے جب ان پہ فتوے لگائے تو لوگ ان کو گالیاں نکالنا شروع کر دی، تو اعلیٰ حضرت کو کہا آپ ایسے ہی ان کو اپنے پیچھے ڈال لیے. کہا شکر کرو جو کل نبی کو بھونکتے تھے آج وہ مجھ کو بھونکنا شروع ہے، نبی کی ذات تو محفوظ ہوئی ہے. سبحان اللہ. محبت کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ نہ محبوب کا گلہ کرو نہ سن